بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ سورۃ الدخان کی یہ آیت نمبر 17 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ سورۃ الدخان کا جیسے کہ مضمون اور عنوان یہی ہے کہ اس میں ڈرایا گیا ہے عذاب سے، وہ عذاب چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، اور اس کے لیے بطور نمونہ اور مثال اب یہ فرعونیوں کا ذکر ہے جو سورت کے مضمون سے متعلق ہے، کہ جب ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے نہیں مانا اور انکار کیا تو وہ غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بھی عذاب دنیاوی کا ایک نمونہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ فتنہ ہم نے آزمایا، فتنہ کا مطلب آزمائش۔ آزمائش تو یہ کہ اگر مصیبت آ جائے تو مصائب و آلام میں رویہ کیا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے، اور اگر نعمتیں ملتی ہیں تو کیا وہ شکر کرتا ہے یا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ فتنہ آزمائش تکلیف کے ذریعے اور راحت کے ذریعے، لیکن ایک آزمائش اور ہے کہ رسول اور بعثت رسول کے ذریعے آزمایا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، کون اس پیغمبر کی تعلیمات کو مانتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، کون نہیں لاتا۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو فرعونیوں پر، قوم فرعون پر ہر طرح کی آزمائش آئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور بطور خاص وہ آزمائش یہ تھی کہ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس ایک معزز رسول آیا۔ تو یہ اس فتنہ کی تفسیر ہو گئی۔ کریم رسول آیا، لیکن اس کریم کو تو انہوں نے مہین کہا۔ سورۃ زخرف میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مہین کہا، اور ان کے اعزاز اور عزت و اکرام اس کو کم کرنے کی کوشش، حالانکہ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، لفظ کریم کی تخصیص کی حکمت بھی یہ ہے کہ یہ اس مہین کے لفظ کے تقابل میں ہے، کہ تم تو اس کو مہین کہتے ہو مگر اللہ کے ہاں یہ کریم ہے، کریم علی اللہ۔ اور کریم کا جو لفظ ہے، اس کریم اور کرم کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص باعزت اس اعتبار سے ہو کہ وہ نسب عالی شان میں
یا ایک شخص کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، ایک شخص بڑا سخی ہے، ایک شخص بڑا ہی وجاہت والا ہے، اور ایک شخص کے اندر ایک شرافت ہے، تو کریم کے لفظ کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ وہ ایسے رسول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا اور ان کو انواع کثیرہ اور بے شمار انواع کی نعمتیں اور معجزات عطا کی۔ ان کی شرافت، ان کی وجاہت اور ان کی شجاعت، حسن اخلاق، ان سب کو یہ لفظ کریم شامل ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کے پاس رسول معزز۔ ان ادوا الی عباد اللہ، اب یہ اس رسول کی دعوت کا ایک بڑا نقطہ ہے، یہ ان تفسیریہ ہے۔ وہ رسول اس دعوت کو لے کر آئے کہ کہا رسول نے ان ادوا الی عباد اللہ، ادوا الی، ادا کرو مجھے، ادو حوالہ کر دو، سپرد کر دو، عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ اب قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں وضاحت موجود ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، کئی مقامات پر ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47، سورۃ اعراف۔ تو ان ادعو الی عباد اللہ کا معنی یہ ہوا تفسیر القرآن بالقرآن کی روح سے کہ یعنی یہ جن بنی اسرائیل پر تم نے مظالم ڈھائے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو میرے حوالے کر دو۔ تو یہ ایک ظلم کے خلاف اعلان اور آواز تھی، اور بنی اسرائیل کی آزادی اس اعتبار سے کہ وہ ظلم و ستم سے آزاد ہو، یہ اس کا اعلان تھا کہ ان ادعو الی عباد اللہ، اللہ کے عباد اور اللہ کے بندوں کو آزاد کر دو اور میرے حوالے کر دو۔ اس کی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ ان ادعو الی عباد اللہ، کہ ادا کرو الیہ، مجھ کو وہ حقوق ادا کرو جو اللہ نے میرے تم پر حقوق رکھے ہیں، اور اللہ نے تم پر اپنے جو حقوق رکھے ہیں تو وہ حق ادا کرو۔ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، تو یہ عباد اللہ پر منادا ہے، یا عباد اللہ ادعو الی ما وجب علیکم، اللہ نے تم پر جو لازم کیا ہے وہ ادا کرو، حقوق ادا کرو، اطاعت کرو، اے اللہ کے بندو، عباد اللہ۔ لیکن قرآن مجید میں جب دوسرے مقامات پر تفسیر موجود ہے اور وہ ایک متبادر معنی موجود ہے، تو پھر یہ دوسری توجیہ اس میں کچھ تکلف محسوس ہو رہا ہے۔ بننے پہ یہ معنی مفہوم بھی یہ ہے، اللہ کے حقوق ادا کرو اللہ کے بندوں۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اور اللہ کا حکم عبادت کا ہے، توحید کا ہے، اور جو دوسرے پیغامات ہیں اس میں یہ بھی ہے
کہ ان ادو الی عباد اللہ، اور اس پیغام رسانی میں امین امانت دار ہوں. میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا ہے اور پوری طرح امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ وہ پیغام پہنچایا ہے. انبیاء علیہ السلام دعوت کے مقام اور موقع پر اپنی صفت امین ذکر کرتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ میں نے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اور افراط و تفریط کے وہ تم تک پہنچایا. تو یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی طرف سے تو انہیں رسول کریم کہا گیا، اور وہ رسول خود اپنی پوزیشن رسول امین کی بیان کرتے ہیں. تو کریم اور امین رسول. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، یہ کہ سرکشی مت کرو اللہ کے مقابلے میں، بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں بسلطان مبین، واضح دلیل. میں تمہارے پاس واضح دلائل اور معجزات، معجزہ عصا، معجزہ ید بیضاء، وہ میں پیش کرتا ہوں. تم اللہ پر علو نہ کرو. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. علو تکبر ہے، خود کو بڑا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بالا تر سمجھنا ہے. علو اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم اپنے اوپر نہ مانے اور کسی کا حق اپنے اوپر نہ مانے، یہ علو ہے. اور علو اللہ افطرا بھی ہے، اللہ پر جھوٹ مت باندھو. اور یہ علو متکبرین اور بادشاہوں کی خصلتوں میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی نقطہ رہا کہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. یہ ان ادوا الی عباد اللہ، یہ گویا حقوق العباد کے لیے آواز تھی. تو اب وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ حقوق اللہ کے لیے آواز ہو گئی. یوں یہ دعوت دو جملوں میں ہوئی کہ ان ادوا الی عباد اللہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد، اور ظلم بھی نہ کرو، اور اللہ کے احکام کی سربلندی کو بھی تسلیم کر لو. تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے جو مرکزی دو نکات ہوتے ہیں اور جو جس کے لیے وہ اپنی زندگی، اپنی دعوت کا محور اس کو بناتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی بالادستی ہو اور یہ کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ ہو. التعظیم للہ اور الشفقت علی الخلق، یہ دو نکات ہیں. اس کو حقوق اللہ یا حقوق العباد کہو. اس کو آپ غلبہ دین اور ظلم کے خلاف آواز. عنوانات بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ دو جملے کے ادعو الی عباد اللہ اور وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اس میں دعوتی پہلو اور دعوتی نکات کے دو بڑے جامع نکتے بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے لیے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. انی آتیکم بسلطان مبین. تو انبیاء کی دعوت مدلل ہوتی ہے، دو ٹوک بھی ہوتی ہے، مدلل بھی ہوتی ہے. اور بیان دعوت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں امانت دار ہوں اور میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وہ اپنے اخلاص کو بھی دعوت کے دوران بیان کیا جاتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے مخلص ہوں، میں ناصح ہوں، میں امین ہوں. تو اس سے دعوت کا طریقہ، دعوت کا انداز معلوم ہوتا ہے.
اور مخاطبین وہ کون لوگ ہیں؟ وہ معاشرے کے بڑے لوگ، کارفرما قوتیں، حکمران طبقہ، فرعون اور فرعونی، وہ مخاطبین ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کا جواب یہی تھا کہ ضروری اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے، سورۃ حامیم المومن میں بھی گزرا ہے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور بے شک میں پناہی چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو بھروسہ اور اعتماد اللہ پر، داعی کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، وہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ پر توکل کر کے اللہ پر اعتماد کرے گا۔ تو میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اس سے کہ تم مجھ کو پتھروں سے مار کر قتل کر دو، اس سے کہ تم مجھے گالیوں سے مار کر بے عزت کر دو۔ اس کا مجازی مفہوم رجم کا تو یہی ہوتا ہے کہ پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا۔ تو ترجمون میں دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو، یا دوسرا مفہوم یہ کہ تم مجھے گالیاں دو۔ ان دونوں مفہوموں کو اور حاصل تو یہی ہے کہ قتل کر دو، سنسار کر دو، تم پتھروں سے مارنا کیا، اس لیے کہ اس کہا یہی تھا کہ ضروری اقتل موسیٰ۔ اس لیے تو مولانا نے اپنے ترجمے میں حملہ ہو جائے کا معنی کیا ہے، تاکہ ان دونوں مفاہیم کو وہ شامل ہو، اور قتل تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر کبھی قتل کر دیتے ہیں کبھی نہیں، لیکن حملہ تو ہو جاتا ہے۔ انترجمون عزت جو ہے یہ ماضی ہے، لیکن یہاں یہ ماضی بمانا گزارے، اور ماضی کا استعمال برائے تیقن ہوا ہے۔ میں پناہی چاہتا ہوں تو گزارے، لیکن عزت کا معنی ہے میں پناہ میں آیا۔ تو وہ جو مضارع ہے اس کو ماضی سے تعبیر کیا کہ ان کو یقین اتنا تھا کہ بس جب میں نے پناہی چاہی تو میں پناہی میں آیا۔ اور یہ دعائیہ کلمات کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے، نیک فعلی کے لیے یہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے۔ واحد متکلم فی الماضی۔ اور وہ تو فعلتو کا وزن ہوتا ہے، تو پھر آپ تعلیل کے قواعد کی روح سے تعلیل کریں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اب اس سے جملہ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، واو عطف ہے، تو گویا جملہ یوں ہے کہ اگر تم نے مان لیا تو تم فلاح پا گئے، لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تو فَإِنْ آمَنْتُمْ أَفْلَحْتُمْ فَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ تو یہ واو عطف اس مقدر جملے پر ہے جو اس سے مفہوم ہو رہا ہے۔ تؤمنوا لی میں دو مطلب، ایمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ لفظی معنی ہوتا ہے لغوی، جو یقین ہی کو کہتے ہیں، بات ماننا، اور ایک ایمان شرعی ہے، شرعی ایمان۔ تو جب ایمان کے صلے میں لام آئے تو پھر لغوی معنی مراد ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، تو اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور میری بات پر تمہیں
یقین نہیں. تو لام کی وجہ سے یہ ایمان لغوی ہے. ایمان کا لفظ لغوی معنی ہے. اس کا اگر شرعی معنی ہوگا کہ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہیں لائے، شرعی ایمان، پھر یہ لی کے اندر جو لام ہے یہ پھر ایمان کا صلہ نہیں ہوگا. پھر اس لام کو لام اجلیہ کہتے ہیں. تو وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہیں لائے، لی میرے بیان کی وجہ سے، پھر لی کا معنی یہ ہوگا میری وجہ سے، میری اس دعوت کی بنا پر اگر تم ایمان نہیں لائے تو فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر تم الگ ہو جاؤ مجھ سے، الگ ہی رہو. الگ رہو کا مطلب یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو تو میں تم پر ایمان لانے میں کوئی جبر نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین، اب مجھے ایذا اور تکلیف مت پہنچو. اور یہ ایک طرح دعوتی انداز ہے کہ داعی اپنی دعوت تو پوری کوشش کرنے کے بعد جب کوئی نہیں مانتا تو داعی کا تصور یہ نہیں ہوتا کہ زبردستی میں کسی کو مومن بناؤں، بلکہ یہ کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں تو اپنی دعوت پیش کر رہا ہوں، اگر نہیں مانتے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے تکلیف پہنچاؤ اور ایذا دو. تو فَاعْتَزِلُونَ کا مطلب مجھے تکلیف نہ دو، حاصل یہ ہوا. ویسے وہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو فَأَرْسِلُونَ کا یا اَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهَ کا. تم ایمان نہیں لاتے تو ہمیں الگ کر دو، فَأَرْسِلُونَ تو جدا کر دو مجھے. تو بنی اسرائیل کو یعنی گویا میرے ساتھ جدا کر، پھر یہ مطلب ہوگا. یہاں امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ معتزلہ کے بعض لوگوں کی ایک محفل میں تھا تو وہ کہنے لگے کہ قرآن میں یہ اعتزال کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ اعتزال عن الباطل سے کے لیے استعمال ہوا ہے، باطل سے علیحدہ رہنا. تو کہتے ہیں مجھے موقع ملا، میں نے یہ آیت پیش کر دی کہ فَاعْتَزِلُونَ، یہ تو اعتزال عن دین موسیٰ و طریقتی ہی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین اور ان کے طریقے سے اعتزال ہے. تو فَاعْتَزِلُونَ، اس لفظ معتزلہ اعتزال کا استعمال اس مقام پر دین حق سے کنارہ کشی میں استعمال ہوا ہے. وہ جو اصطلاحی معتزلہ ہیں وہ جو خیر بعد میں بنے ہیں یا حسن بصری کی جماعت سے الگ ہو گئے تو معتزلی ہو گئے. اور اس نام سے تو ابھی کوئی مروج یا مشہور نہیں ہے، لیکن ان معتزلہ نے جو دلائل اور عقلیات اور فلسفوں کو ملا کر جو گند چھوڑا ہے اس پر بنا کر کے کئی لوگ اپنے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں. ان پرانے معتزلہ میں اور موجودہ معتزلہ میں یہ ایک فرق پھر بھی ہے جس کے اعتبار سے پچھلے معتزلہ بہتر تھے، وہ یہ کہ وہ پھر بھی روایتی لوگ تھے، اور یہ تو روایتی لوگ ہی نہیں، تو اس میدان کے ہی نہیں، یہ تو پورے بگڑے ہوئے ہیں. وہ تو خالص روایت یا دلائل یا علمی نوعیت کے اختلاف میں وہ بگاڑ میں چلے گئے، لیکن انہی پر بنا کر کے ماڈرن لوگوں نے اپنی ہی روایت اور اپنی ہی غلط روش اس کے لیے دلائل دیے جو کہ بالکل میدان سے آؤٹ لوگ. بہرحال یہ اس تقابل پر بھی کئی مضامین اور مقالے لکھے گئے ہیں پچھلے اور اب کے معتزلہ. تو سارے ہی نظریات ان معتزلہ کے اب موجود ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان میں مختلف مسائل کے حوالے سے جو مختلف نظریات یا ان کے دلائل ہیں تو موجودہ لوگوں میں اتنی علمی قابلیت تو نہیں ہے، لیکن انہی سے
لے لے کر وہ باتیں اپنی طرف منسوخ کر کے پھر یوں بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کی کوئی تحقیق ہے، اور اس پر اہل علم اپنے زمانے میں بہت کچھ جوابات بھی دے چکے ہیں اور وضاحتیں بھی کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ تو علم کلام کا ایک پہلو ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو پکارا انہوں نے اپنے رب کو، پھر بھی انہوں نے کفر کیا، تکذیب کیا، اور یہ سلسلہ ان کا جاری رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی وہ اس آیت میں نہیں، وہ دعا سورۃ یونس آیت نمبر 88 میں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اے اللہ، ان لوگوں کو بڑا مال اور زینت عطا کیا ہے، یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تیرے بندوں کو، ان کے مالوں کو برباد کر دے، دلوں کو سخت کر دے، ایمان کی توفیق چھین لے۔ یہ سخت دعا تھی۔ فدعا ربہ، ان کے خلاف ایک بددعائی جملہ، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ دعا اس لیے کی کہ بے شک یہ قوم مجرم ہے۔ یہ سبب دعا ہے، یہ وہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ سبب دعا ہے۔ قوم مجرمون ہے، کافرون بھی نہیں۔ کافرون کفر تو جرم سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن ایک کفر ہے۔ جرم یہ ہے کہ فاجر فاسق لوگ ان کی نظر میں بھی ان کا عمل برا ہو تو پھر جرم ہوتا ہے۔ جرم میں ذرا عموم ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ کافر تو ہے ہی لیکن خود اپنے نظر میں بھی مجرم ہے، تو یوں یہ ان کی اور بھی زیادہ رذالت اور یا خساست بیان ہو رہی ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فَأَسْرِ، یہ ہے دعا کے بعد استجابت دعا۔ وہ دعا اللہ نے یوں قبول کی کہ قُلْنَا لَهُ بعد الاجابہ، قبولیت دعا کے بعد ہم نے ان سے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، تو لے کر چلو میرے بندوں کو، لیلاً، رات ہی رات میں، انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پہلے سے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے پیچھے وہ آئیں گے، تو رات کو نکلو تاکہ تم کہیں دور نکل جاؤ ان سے، تو تعاقب کا پہلے سے معلوم تھا۔ تو متبعون کا مطلب ہے کہ سستی نہیں کرو، جلدی جاؤ۔ تو رات کو یہ غفلت کا وقت ہوگا ان کا، تو وہ غافل ہوں گے، تم رات کو نکل کے سفر کرو۔ رات کو سفر کرنے میں برکت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں فاسق فاجر غافل ہوتے ہیں، اور رات میں جو سفر ہے وہ اچھا خاصا بھی ہو جاتا ہے، اور راستے کی گرمی سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ کئی فوائد ہیں رات کے سفر میں۔ رات کو جو راستہ طے ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ الرَّهْوَا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور چھوڑ دیں دریا کو ساکن، آپ جب چلیں گے تو آپ کی پیروی تعاقب ہوگا، پھر آپ کے لیے دریا میں راستے بنے، راستوں پہ گزر کر دریا پار کر دیا۔ پار کرنے کے بعد اب اس خیال سے کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے، دریا کو دوبارہ دریا ہونے سے ابھی آپ بچا کے رکھیں، دریا کو اب ساکن ہی رہنے دیں،
تاکہ یہ فرعونی اس دریا میں داخل ہوں. اور داخل ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس آ کر پار ہوں، بلکہ انہم جند مغرقون. یہ اگلا جملہ پھر اس کی وضاحت. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اس آیت میں نجات بنی اسرائیل اور ہلاکت فرعون کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. وہ طریقہ یہی ہوگا کہ دریا کو پار کر کے اس دریا کو یوں ہی ساکن رہنے دو. رہوا کا مطلب ہے ساکنن علی ہیئتہ، روح المعانی، اپنی ہیئت پر رہنے دے. ٹھہرا ہوا، ساکن، کھڑا، یہ رہوا ہے. رہوا کا ایک دوسرا معنی کشادہ راستوں والا، کہ رہا یرہو رہون، اس کا مطلب ساکن ہونا. اور رہا بین رجلئی رہون، پاؤں کے درمیان کی کشادگی کو بھی رہا بین رجلئی رہون، دونوں پاؤں کے درمیان کشادگی کی، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال، پاؤں کو کھول دیے، رہا بین رجلئی. اب دو پاؤں کے درمیان کشادگی رہا تو مطلب راستے کو ان کے لیے یوں کھلا کشادہ چھوڑ دو. اور جب وہ دریا یوں ساکن رہے گا تو کھلا ہی رہے گا، راستہ کھلا ہے. تو کھلا اور ساکن چھوڑ دو، جب ساکن ہوگا تو کھلا ہوگا. تو ان دونوں معانی کے اندر بھی ایک مناسبت ہے. دریا کو ساکن اور کشادہ راستوں والا یوں ٹھہرا ہوا چھوڑ دیں. انہم جند مغرقون، بے شک یہ لوگ ایک لشکر ہیں کہ غرق کیے جائیں گے. ان کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ مغرقون ہے، غرق ہوں گے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مکانات، ونعمت اور خوشحالی، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ مزے کرنے والے تھے. 5 چیزیں چھوڑ دی. فرعونی غرق ہو گئے، ان کے باغات تھے، ان کے چشمے تھے، ان کے کھیت تھے، ان کی عالیشان شاندار محل تھے، اور ان کے لیے خوشی اور خوشحالی کے بے شمار اسباب تھے جس میں وہ مزے کرتے تھے. ساری چیزیں رہ گئی. کذالک، ایسا ہی ہوا. کذالک الامر کذالک، یا کذالک، اسی طرح ہی میں اپنے نافرمانوں کے ساتھ کرتا ہوں. یہی اصول ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوا. کذالک کے لفظ کے اندر یہ تمام مفاہیم. یا تو جملہ یوں ہے کہ کذالک یعنی الامر کذالک، معاملہ ایسا ہی ہوا. یا کذالک افعل کذالک لمن عصانی، جو میری نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ میں ایسا ہی کرتا ہوں. تو آپ اس کو خبر بنائیں یا اس کو آپ مفعول بنا لیں. مگر یہ 5 چیزیں چھوڑ دیں. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا ایک دوسری قوم کو. مصر کے وارث دوسری قوم کے لوگ بن گئے. وہ وارث کون بنے؟ وہ وارث بنی اسرائیل بنے. اب دریا پار کر کے بنی اسرائیل کیا دوبارہ آئے تھے؟ تاریخ میں یہ ثابت نہیں. تو وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، قوم آخرین کو ہم نے وارث بنایا کا مطلب کیا ہے؟ اب 3 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ اس مصر میں جو بقیہ لوگ کمزور رہ گئے تھے، جو پار نہیں ہو پائے، وہ لوگ اس مصر کے وارث بن گئے. ظاہر ہے کہ
فوری طور پر جو وارث بنے وہ تو وہی بن گئے. تو اورثناھا قوما آخرین. تو یہ بھی ایک ان کے لیے شرم تھی کہ وہ اتنے طاقتور اور اتنی ساری چیزیں، لیکن ان کے ساری چیزیں رہ گئی اور کمزور لوگوں کو اور ادھر ادھر کے لوگوں کو سارے مال و متاع کی اور خوشی کی چیزیں وہی ان کے پاس رہ گئی. اور وہ بڑے لوگ، وہ متکبر لوگ، وہ مالدار لوگ، وہ اپنے نسب پہ فخر کرنے والے لوگ سب غرق ہو گئے. تو یہ تو ان کا حال ہو گیا. تو اورثناھا میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا مطلب وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، بنی اسرائیل کو وارث بنایا. تو بنی اسرائیل جو پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہاں آ کر بسے، تو اس وقت تو وارث بنانا مراد نہیں ہے، بلکہ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. علم بدیع میں بلاغت کے جو 3 فنون ہیں، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. علم بدیع میں ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں صنعت استخدام. یہ تو بات تھوڑی فنی علمی نوعیت کی ہو جائے گی، لیکن بہرحال جن کو سمجھ میں آئے گا تو ان کے لیے یہ اہم نکتہ ہے کہ ایک چیز ذکر کی جائے لیکن جب اس کی طرف ضمیر راجع کیا جائے تو پھر اس سے عین وہی چیز مراد نہ ہو بلکہ دوسری چیز مراد ہو. وَأَوْرَثْنَاهَا جنات، عیون، ظروف، مقام کریم، نعمہ. یہ تو مصر والی فرعونیوں کی ذکر کی گئی، لیکن جب اس سے پھر ہا ضمیر اس کی طرف راجع کی گئی تو عین یہی چیزیں نہیں بلکہ اس کا مثل مراد ہے. تو اورثناھا کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے باغات اور اسی طرح کی نعمتیں ہم نے پھر ایک اور قوم بنی اسرائیل کو دی اور ان کو وارث بنایا. تو وارث عین ان چیزوں کا نہیں بلکہ اس کے مثل کا. تو یہ ہا ضمیر کا مرجع وہ اگرچہ یہی چیزیں ہیں لیکن مراد خاص یہی چیزیں نہیں ہیں، جیسے کہ صنعت استخدام کے مطابق ایسا عربیت میں ہوتا ہے. اور یہ پوری تفصیل، زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سورۃ شعراء آیت نمبر 59 میں یہ پوری تفصیل بیان کر دی ہے. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. تو نہیں رویا ان پر آسمان، والارض اور زمین، وما كانوا منظرین اور نہیں تھے وہ کہ انہیں مہلت دی جاتی. بوقت ہلاکت انہیں پھر توبہ اور تدارک کی مہلت نہیں دی گئی. یہ لوگ مر گئے، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. مطلب کیا ہے؟ سورت کا مضمون یہی ہے کہ جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات نہیں مانی اور وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر بڑا فخر کرتے تھے، جب پکڑ میں آئے اور غرق ہو گئے تو سب ختم ہو گیا اور ان کا تو پھر کوئی نام لیوا اور پوچھنے والا ہی نہیں تھا. سب ایک ساتھ غرق ہو گئے. وہ تو خیال کرتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری بڑی اچھی یادیں ہوگی اور تکبر کرتے تھے، لیکن حال ان کا یہ ہوا کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. یہ جو جملہ ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، تو آسمان اور زمین کا رونا ایک تو یہ ہوگا کہ حقیقی معنی میں رونا اور ایک مجاز ہوگا. حقیقی معنی میں رونا یہ کہ آسمان اور زمین حقیقی معنی میں ان پر روئے نہیں کہ ان کی زمین پر کوئی نیکی نہیں تھی، آسمان کی طرف ان کی کوئی نیکی چڑھی نہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب
جیسے کہ ایک روایت میں ہے جس کی سند ضعیف ہے، لیکن عام طور پر مفسرین نے وہ روایت پیش کی ہے، تائید میں پیش کی جا سکتی ہے، حقیقی معنی کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے، اور ترمذی میں ہے اور مسند ابو یعلا میں بھی وہ روایت ہے، بالکل گری پڑی روایت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد الا وله في السماء بابان، ہر بندے کے لیے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں، باب یخرج منہ رزقہ، ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق نکلتا ہے، اور ایک دروازہ جس میں اس کا عمل داخل ہوتا ہے۔ فَإِذَا مَاتَ، اب جب بندہ مر جاتا ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ دونوں دروازے روتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو جب زمین میں ان کا کوئی عمل نہیں، آسمان کی طرف ان کا کوئی عمل چڑھا نہیں، تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اگر ان کے اعمال ہوں گے تو زمین و آسمان حقیقی معنی میں روتی ہے، اور یہ دونوں روتے ہیں۔ ان کا حقیقی معنی میں رونا یہ بعید بھی نہیں ہے، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز کی تسبیح اور ہر چیز کا رونا اپنے حقیقی معنوں میں اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو مجاز میں تو تب جایا جاتا ہے کہ جب حقیقی معنی متعذر ہو۔ اصول فقہ میں تو یہ ہے کہ مجاز حقیقت متعذر ہو تو آپ مجاز میں جائیں، یا حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ اور پھر حقیقت مستعملہ، تو یہ حقیقی معنی بنتا ہے، بن سکتا ہے، تو مجاز میں کیوں جائے؟ اس لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ، اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ زمین و آسمان روتے ہیں حقیقی معنوں میں، اور ان پر نہیں روئے، مجاز میں جاتے ہی، اس لیے کہ حقیقی معنی راجح ہوتا ہے، اور جب بن سکتا ہے تو بس وہی ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہم مضاف حذف کر کے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فما بکت علیہم اہل السماء والارض واہل الارض، ان پر آسمان والے بھی نہیں روئے اور زمین والے بھی نہیں روئے، فرشتے بھی نہیں روئے، مومنین بھی نہیں روئے۔ اور حذف مضاف تو ہوتا ہے، واسأل القریہ نے واسأل اہل القریہ، یہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ عرب میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی عظیم الشان آدمی مرتا تھا تو عرب کے لوگ اس قسم کے محاورات استعمال کرتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ بکت الریح والسماء والارض، آسمان رویا، ہوائیں روئی، زمین روئی، اور مقصد اس میں اس مصیبت کی تعظیم کو بیان کرنا ہوتا تھا۔ زمین و آسمان روئے یعنی یہ بڑا عظیم حادثہ، لیکن فما بکت علیہم السماء والارض، ان کا حادثہ تو کوئی حادثہ ہی نہیں تھا، ان پر تو زمین و آسمان روئے ہی نہیں۔ مبالغہ ہے اس بات میں کہ وہ تو خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، بڑا تکبر کرتے تھے، یہ طنز ہے ان پر، مگر وہ تو ایسے مر گئے اور ختم ہو گئے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، یعنی یہ تو کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ان کی حیثیت یہ تھی، اللہ نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ مفہوم یہ ہو گیا باعتبار محاورہ، تو وہ تو ہو گیا، ویسے بھی وہی مراد ہے، تو باعتبار محاورے کے بھی ٹھیک ہے۔ مفہوم تو بہرحال یہی ہے نا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، لیکن یہ آیت آپ کسی کی تعزیت میں نہیں پڑھ سکتے۔
حضرت شیخ القرآن عنایت الرحمان نور اللہ برکتہ درس میں اس طرح کے لطیفہ بیان کرتے کہ مولوی صاحب کو میں نے تعزیت میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ بڑے عظیم شخص تھے، فما بکت علیہم السماء والارض، تو فما بکت علیہم السماء والارض تو آسمان اور زمین نہیں روئے، وما كانوا منظرین۔ اس میں جو اورثنا قوما آخرین ہے اس میں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو فرعون کے خوف سے جن کا ایمان ظاہر نہیں تھا، جیسے ایک پوری صورت میں پورا ڈائلاگ ہے جو کہ جس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، ایسے بہت سارے لوگ۔ وہ پہلا قول جو ہم نے ذکر کیا نا کہ مصر میں جو رہے بقیہ لوگ تھے جو کمزور، یعنی جو رہ گئے کسی وجہ سے، پھر وہ اس کے بعد بیچ میں کسی نہ کسی انداز میں ایمان عبادت موسیٰ کی بات کا اثر اور ایمان تھا، تو وہ بھی بنی اسرائیل وہ وہ تھے نا، ابتی تھے، کوئی نہیں تھے۔ ہاں، لیکن وہ بہرحال وہ بھی وارث کہلائے جا سکتے ہیں کہ وہ بھی نہ وے مسلم تھے اس وقت۔ ہاں لیکن اب یہ کہ اس کو ثبوت، چونکہ یہ سیاق شباب میں بنی اسرائیل آگے بھی بنی اسرائیل کا ہے، قومن آخرین ذکر کر کے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل نبوت میں 3 قول میں سے وہ پہلا قول ہے، وہ اس بیان کو شامل ہو سکتا ہے بالکل، کہ قبطیوں میں، جیسے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ وہ ان کے ہی نسل کی ایک عورت تھی، تو پھر وہ وہاں مصر میں امیر بن گئی، تو پھر وہی گرے پڑے لوگ جن کو وہ ویلیو نہیں دیتے تھے ان کے نسب میں وہی امیر بن گئے، تو مقصد وہی ہو گیا۔